ایک حضور کا بہت بڑا خادم خدمت گزار صحابی حضور کو ملنے کے لیے آیا، لیکن تھا وہ نابینا تھا، لیکن دل کا نابینا نہیں، تو دل جو ہے اللہ تعالیٰ کا بینا نابینا کا معیار اور بھی ہے، لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں، جہاں سچائی نہیں اترتی، تو جن کی آنکھیں نہیں ان کو کمزور نہ سمجھو، وہ مومن پکے ہو سکتے ہیں۔ تو ابن ام مکتوم صحابی تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ پاس بیٹھنے والے کون ہیں اور آنے جانے والے کون ہیں۔ تو ابن ام مکتوم آ گئے تو حضور کے پاس کچھ چودھری آ کر بیٹھے تھے، وہ منافق نہیں تھے، کافر تھے، منافق نہیں تھے، پہلے ان میں تھے جنہوں نے حضور کا کلمہ اوپن نہیں پڑھا تھا، دل سے جانتے تھے کہ یہ پیغمبر ہے پر مانتے نہیں تھے۔ وہ کون تھے؟ کافر۔ اب وہ کافر آئے تو ادھر ابن ام مکتوم بھی آ گئے۔ اللہ جانتا تھا کہ آج اگر یہ نابینا آنکھیں نہ ہونے کے باعث ان میں بیٹھ گیا تو آئندہ یہ کہا جائے گا کہ کافر اور مومن اکٹھے بیٹھتے تھے، یہ بات نہیں ہونے دینی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ابن ام مکتوم کو واپس نہ لوٹائے، حضور کے چہرے پر تیوری ڈال دی۔ حضور بھی چونکہ بڑے خاندانی تھے، ہاشمی تھے، قریشی تھے، تو بڑے لوگوں کے ساتھ جب بیٹھے تو ایک خاندانی طور پر تعارف جو ہے وہ جایا نا، تو حضور کے چہرے پر اللہ تعالیٰ یہ ڈال دیا تیوری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، تو وہ جو تیوری تھی وہ تو اللہ نے اسی بچہ کے لیے ڈالی تھی کہ کوئی بدبخت آئندہ دور میں یہ نہ کہہ سکے کہ کافر اور منافق جو تھے وہ اس طرح بیٹھتے تھے، مومن اور منافق بیٹھتے تھے۔ ابا صاحبہ تولا ان جاءہ الاعمى، اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو اس طرح آمادہ کیا کہ وہ نابینا نہ بیٹھے، تو کس لیے؟ تاکہ صحابی رسول کا منکروں کے ساتھ بیٹھنا پڑے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو میں توجہ آپ کو دلا رہا ہوں کہ ان کے لیے جب نبی کریم آگے اب ایک میرا دعویٰ ہے، علماء حضرات نوٹ کر لیں، سب کے سامنے میں اپنا دعویٰ کرتا ہوں، وقت گزر جائے، سال گزر جائیں گے، میری آپ کی ملاقات نہ ہو، لیکن میرا یہ دعویٰ جو ہے وہ انشاءاللہ ایسا روشن ہے کہ اسے نہ عقلیں بلا سکیں گی اور نہ کوئی سمجھ جو ہے اس کا انکار کر سکے گی۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ کیا کہ منافقوں کا ایک مقولہ قرآن کریم میں دیا گیا ہے کہ منافقوں نے یہ کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، منافقوں نے اپنے منافق ساتھیوں کو کہا کہ جو اس پیغمبر کے پاس
یہ غریب وغیرہ بیٹھے ہوئے تھوڑے ٹھڑکا سے اس پیغمبر کے پاس سارے یہ اس کے چھوٹے موٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان پر خرچ نہیں کرنا کوئی. کہ ہے عرب کے روزہ دولت مندو، تم ان غریبوں کو دیکھ کر اگر کوئی کسی کوئی مدد ہے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو اللہ کا رسول ہے کے پاس بیٹھنے والے ہیں ان پر خرچ نہیں کرنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضور کے پاس بیٹھنے والے تھے ان میں منافقین نہیں تھے، ورنہ منافقین یہ نہ کہتے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. یہ آیت انکار کرتی ہے. تاریخ کے تعلق میں پوچھے کہ حضور پر خرچ کرنے والے کون تھے، میں ایک ایسے آدمی کا نام دیتا ہوں کہ جس کی نظیر چشم فلک نے نہیں دیکھی خرچ کرنے میں نبی پر. نام لے لوں تو برکت لینے کے اس نام سے، کتنا پیارا نام ہے، سیدنا حضرت عثمان ابن عفان. حضرت عثمان ابن عفان کو حضور پر جو خرچ کرنا دیکھو تو اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن حضور کی زبان سے پوچھو تو وہ خرچ کرنے والوں میں سب سے زیادہ رہین احسان اپنے آپ کو کہتے ہیں ابو بکر کے. ابو بکر کے ان من امن الناس علی فی مالی. اب حضور کو تو خرچ کرنے والوں میں سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے کون؟ حضرت بکر صدیق. امن الناس بالمولا کلیم اول سر آئمہ ہمت ہو کشت ملت راج و ابر ثانی اسلام غار و بدر و قبر. کیسا سچ؟ تو حضور کو وہ نظر آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو عثمان ابن عفان. میں اس وقت اس بات کا پرازیبل انٹرپریٹیشن کیا ہے اس پر میں صحیح کرتا ہوں، لیکن اتنی بات میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ حضرت عثمان جیسا خرچ کرنے والا چشم فلک نے نہیں دیکھا. کتنے عاشق ہیں جو اپنے محبوب پر سب کچھ قربان کرتے ہیں، پر یا اللہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں عثمان غنی کا ساتھی تو کوئی ہے نہیں. میں کوئی کسی کی بےعزتی نہیں کر رہا، حضور کا نقطہ نگاہ اپن جگہ. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی کہ اب عثمان نے جو کوئی خرچ کیا تو قرآن کی روح سے منافقت کا معیار کیا ہے کہ مسلمانوں پر خرچ کرنے والے وہ نہ ہوں. تو جنہوں نے خرچ کیا وہ منافق نہیں، وہ صحابہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں نے خرچ کیا وہ صحابہ ہیں. کیوں؟ جب معیار انہوں نے رکھا نا لا تنفقوا علی من، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں سر جھومنے لگتا ہے قرآن پاک کی بلاغت پر. کیا قرآن پاک کی شان ہے. تو اب ایک بار آپ سے پوچھتا ہوں، یہ میں نے اپنا نقطہ نگاہ پیش کر دیا کہاں سے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اور ایک آپ کو بھی نقطہ نگاہ ہوا عوام کا، تاریخ پڑھنے والوں کا، جاننے والوں کا. وہ کیا آپ بھی سوچے گا جھوم اٹھیں گے. بھائی آپ مت کرو، ایک عقل کی بات پوچھو. اگر کوئی ظالم لوگ کچھ ہمارے اگر کوئی ظالم لوگ کچھ اچھے لوگوں کو پکڑ کر مارنا شروع کریں، یہ کوئی مفروضہ ہے کہ کچھ ظالم مزاج کے لوگ جو ہیں کچھ شریف آدمیوں کو پکڑ کر مارنا شروع کریں. اسکولوں میں کالجوں میں جب پڑھاتے ہیں تو کوئی بات تھیوری in order to introduce that theory وہ کہتے ہیں سپوز کرو کوئی مثال
تو مثالیں لائی جاتی ہیں یونیورسٹیوں میں بات کو سمجھانے کے لیے. تو طریقہ یہ ہے کہ فارمولے جب پیش کرنے ہو تو کہتے ہیں سپوز کرو, سپوز. میں بھی کہتا ہوں سپوز کرو. کچھ ظالم قسم کے لوگ 15-20 آدمیوں کو پڑھ کر مار رہے ہیں, تو کوئی شخص کہے گا دیکھنے والا جو ابزرور میں کہ میں بھی انہی کی پارٹی کا ہوں. جن کو مار پڑ رہی ہو تو آپ میں سے کوئی اٹھ کر کہے گا میں بھی انہی میں سے ہوں. تو کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا. اور جب دولت تقسیم ہو رہی ہو, انعام بانٹے جا رہے ہوں, مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہو, تو وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جو لڑا رہی کہ میں بھی ان میں ہوں. تو اپنے آپ کو کب وہ کہتے ہیں جب قوت ہو, جب کچھ ملتا ہو, اور جب کچھ سہنا پڑتا ہو, کوئی مار کھانی پڑتی ہو, تو کوئی نہیں کہتا. تو مار کھانے والے کون تھے؟ جو مکہ کے رہنے والے ہیں. جب مکہ کے اس وقت کی جو آیتیں ہیں ان میں منافقوں کا کوئی ذکر نہیں. کیوں؟ وہ مار کھانے والے دور تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ایک سلطنت دے دی مستقل, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہ مکہ میں سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اور مارنے کے لیے بیٹھتے تھے, حضور کو راتوں رات وہاں سے نکلنا پڑا. تو اس کے ساتھ کوئی آدمی اس درجے میں ہوگا جب جو راتوں رات نکل رہے تھے کہ میں بھی ان میں سے ہوں. حضور کو تو وہ پکڑنا چاہتے تھے. اس جب کو میں کل نبی نے کہا ہو رہی اس میں تو کا ہو جب کو تو کا ہو جب اور جو کہ تو وَيَمْ کو اللہ واللہ خیر الماکرین. اب ایک ضابطہ یاد رکھو کہ منافقت کا تصور اور اس کا مفہوم کب ہوگا؟ جب مسلمان مدینہ میں آ گئے تھے. جب مکہ میں تھے تو اس وقت منافقت کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے کہ وہ مار کھانے کا دور تھا. اب یہ تینوں ہمارے بڑے ابو بکر ہو یا عمر ہو یا عثمان ہو, وہ سارے تینوں مکہ کے ہیں, مہاجرین ہیں, انصار میں سے نہیں ہیں. اور منافقت کہاں سے ہوتی ہے؟ جب سلطنت بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا کہ لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ بِهِمْ مَرْضُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. یہ بتاتی ہے آیت کہ منافقت کا تعارف ہوگا جب مسلمان مدینہ کی زندگی میں تھے اور مکے والوں میں نہیں. وہ تینوں جو تھے, وہ تینوں مکہ والوں میں, تینوں مہاجرین میں وہ بڑے تھے. آپ ان کو ماننے والے ہیں. تو جب فیصلہ کیا جائے گا کہ صحابہ کون ہیں, تو اس کے لیے 3 عنوان آپ کے ذہن میں رہیں. صحابہ کون تھے جو مکہ والوں میں سے ہوں. صحابہ کون تھے جو مسلمانوں پر خرچ کرنے والے ہوں. صحابہ کون تھے جو قربانیوں کے لیے جانوں کو پیش کرنے والے ہوں. تو تاریخ ایسی ہے, بتاتی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ حضور کے ساتھ مجلس میں نہیں بیٹھے. اگر مجلسوں میں بیٹھے والے ہوتے تو قرآن میں اس کا تذکرہ اس سے آتا. وہ کون تھے؟ سب کا دو آنے جانے والوں میں کہو. اور آپ کون ہیں؟ بیٹھنے والوں میں. تو مسجدوں میں بیٹھنے والے اور ہیں, آنے جانے والے ٹربل میکر, آنے جانے والے شرط کرنے والے ہو سکتے ہیں. لیکن وہ تھے بیٹھنے والے. تو صحابہ کون تھے؟ بیٹھنے والوں میں. منافقین کون تھے؟ آنے جانے والوں میں. تو یہ دونوں اگر مخلوط ہوتے تو
کبھی اللہ کی کتاب یہ نہ کہتی، حضور کو یہ نہ کہتے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے میرے پیغمبر تیری آنکھیں ان غریبوں سے نہ اٹھیں، لا تعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تیرے خیال میں دنیا کیا، دنیا میں جو جمال ہے، دنیا کا جو روب ہے اس طرح آگے لا تعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا ولا، تو اب یہ نہ ہوتے، اور لا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ۔ جب یہ بات پیش آئی تو میں نے ایک لفظ ایجاد کیا، اس لفظ کو تلاش کرنے میں میں نے بہت محنت کی کہ جب جو شیعہ نے وہاں رضاعت پیش کی تھی کہ مقام صحابیت کیا ہے، اور اس نے کہا کہ 3 طبقے تھے، مومن، کافر اور منافق۔ ہم صحابہ کو اونچا مانتے ہیں، منافقین کو نہیں مانتے۔ تو جب انہوں نے یہ تھیوری پیش کی تو اسمبلی کا ایک ممبر بھی ایسا نہیں جو انکار کرے کہ ہاں تھے وہ تینوں طبقے، لیکن کس طرح سے مخاطب کو ذہن سے نکالے۔ تو میں نے جب یہ پڑھا تو اللہ جانتا ہے کہ جواب میں تو کوئی پہلے یہ مار کا پیش نہیں آیا تھا، مناظرے بھی بہت کیے، مقابلے بھی لکھا پڑا تھا، لیکن اس طرح مخاطب آیا نہ تھا کہ سوچتے میرے آنسو نکل گئے۔ راتوں کو میں روتا تھا کہ یا اللہ یہ باتیں اگر اٹھی ہوتی شاہ ولی اللہ کے دور میں تو وہ جواب ہمیں چھوڑ جاتے، یہ باتیں چھوڑی ہوتی مولانا محمد قاسم کے دور میں تو ہوتی۔ یہ اب نئے حالات میں یہ اسمبلی میں پیش ہوا، اسی کش مکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیش و تاب راضی۔ امام فخر الدین رازی کا پیش و تاب اور مولانا روم کا سوز و ساز یہ مجھے گھیر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یکدم میرے دل میں ایک بات ڈال دی۔ وہ کیا اعلان ہوا؟ وہ کبھی لمبی مدد ہو نا، آپ 2 گھنٹے کے لیے میرے پاس آئیں کبھی تو میں بات کو نہ بتا دوں، لیکن اللہ نے وہ ڈال دیا۔ اور اب میں وہ لفظ جس پر میں کہا تھا آج میں سے کہ ایک کچھ تم بھی سنو کچھ ہم بھی کہیں، ایک بات بتانے آیا ہوں۔ تو پہلے عہد کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں دین کے خادم پرانے نئے اور جتنے علماء اور بیٹھنے والے مسجدوں میں وہ لفظ کو یاد رکھیں، وہ لفظ لیا کہ صحابہ کو ہم کہتے ہیں، ہمارا اعتقاد ہے، لیکن ہم یہ کہیں ان کے لیے لفظ کیا ہے؟ ہم نشینان رسالت، حضور کے ساتھ بیٹھنے والے ہم نشین، ان میں سے کوئی منافق نہیں، جو بھی منافق ہو ہم ثابت کر کے پاس بیٹھنے والوں میں نہیں تھے۔ ہمارے ذمہ ہم نشینان رسالت، تو انہوں نے دونوں عرضداشتیں اسمبلی کے پاس ہیں، اس کا نام بھی ہے مقام صحابیت اور اس عاجز کی تحریر کا نام بھی ہے مقام صحابیت۔ میں نے ان کو کوئی برا نہیں کہا، کوئی اٹیک نہیں کیا، ان کا موقف اپنے آپ پیش کیا کہ ہم کہتے ہیں حضور کے زمانے میں تینوں طبقے تھے، مومن، کافر، منافق، لیکن منافقین آنے جانے والے تھے، خرچ سے گھبرانے والوں میں سے تھے، خرچ میں گھبرانے والوں میں سے تھے، لیکن مسجد میں بیٹھنے والے نہیں، مسجد میں بیٹھنے والے نہیں۔
مسجد میں بیٹھا کرتا ہے، مسجد میں کب ایک ہوتے ہیں ہم سارے، مسجد میں آپ کب ہوتے ہیں؟ مسجد میں جب مسجد میں نماز کھڑی ہو تو مومن و کافر منافق جب ملے ہوں تو ہم مسجد ہو گئے کیا نا؟ ہم مسجد ہو گئے کیا نا؟ اب دیکھیے کتنے منٹ باقی ہیں؟ ٹائم ہو گیا تقریباً، ہو گیا کہتے ٹائم ہی ہو گیا، تو میں نے کہا تھا ایک ہی لفظ سمجھانا ہے، کیا ہم نشین ہیں سارے۔ اب آخری بات جو ہے تو میں 1 منٹ میں کہہ دیتا ہوں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ جب نماز کھڑی ہوتی ہے، ہاں جی، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو منافق اور مومن دونوں ہوتے ہیں ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق الذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ منافقوں نے ایک مسجد بنائی کیا کے لیے؟ کہ مسلمانوں کے خلاف یہاں سازشیں کریں گے اس مسجد بیٹھ کر۔ الذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین وارشادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اس کی مسجد بنائی، اور وہ مسجد کامیاب کبھی ہو سکتی تھی اس مواقع میں کہ حضور کو کہیں جا کر حضور ہم نے ایک مسجد بنائی ہے کہ ہمارے ساتھ قریب ہو، ہم لوگ جمع ہو جائیں، قریب ہو، آپ تشریف لائیں، ابتدا کرتے آپ شامل ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب ان کو نہیں دیا، اللہ نے حضور کے دین جاؤ تھا لا تقم فیہ ابدا، اس میں جا کر تو نے کھڑا نہیں ہونا، یہ پاک قدم اس جگہ نہ آئے جو ناپاکوں نے بنائی ہو۔ لا تقم فیہ ابدا لا مسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال، اس میں وہ صحابہ ہیں جو یہ ہے یہ۔ اب اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو مسلمانوں کے ساتھ ہم مسجد بنانے سے، حضور کا ہم نشین بنانے سے روکا، کیونکہ اگر مسجد میں ایک دفعہ بھی اتحیات سارے بیٹھ گئے تو وہ تو گھڑی میں تو ہو گئے نا ہم نشین۔ اللہ نے اس ہم نشینی سے ہی بتایا ہے، تو ہم نشین ہیں یعنی رسالت، یہ وہ ٹائٹل ہے جس کو میں بتا نہیں سکتا کہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اتارا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ بڑے بڑے علماء جو ہیں، بڑے بڑے علماء مدارس کے، تنہائی میں ان کے ساتھ بھی میں نے کہا بھائی اس کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو بتاؤ، ابھی میں زندہ ہوں، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ بعد میں آنے والے علماء یہ کہیں کہ یہ 15ویں صدی میں ایک آدمی کیا بات کہہ رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا خود ہی جواب دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے عقل و خرد کے دیوانوں ایک ہنگامہ اور صحیح، ابھی تو میں زندہ ہوں، اے عقل و خرد کے دیوانوں ایک ہنگامہ اور صحیح، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں ان کو سے نہ ٹالے جائیں گے۔ تمام آیت اللہ جتنے بھی پاکستان میں ہیں ان کو میں یہ پیغام دے چکا ہوں، یہ تعریف دے چکا ہوں کہ ہم نشینان رسالت میں بتاؤ ایک بھی منافق ہے۔ تو جو میں نے کہا تھا نا کہ ایک لفظ بتانے آیا ہوں، وہ لفظ میں نے کیا بتایا؟ بولو بولو بولے، آپ پھر واقعی میرے شاگرد نکلے۔ سامعین نہیں، سامعین وہ ہیں کہ جو شغل کے طور پر سنیں، لیکن عرب میں جو تقریر کرنے والا ہو اس کو کہتے ہیں شیخ کے استاد ہے، ہم استاد کے سامنے شاگرد ہو کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے یہ بطور شاگرد کے باتیں سنی ہیں یا بطور شغل کے؟ جنہوں نے شغل کے طور پر سنی ان سامعین کو بھی سلام، اور جنہوں نے شاگرد کے طور پر سنی اللہ مبارک کرے، اس عقیدے مبارک کرے، اور کبھی بھی کوئی مغالطہ نہ دے سکے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں منافقین کو نہیں مانتے، یہ کہ مغالطہ ہے۔ میں نے مغالطہ
चारों तरफ घेर कर दूर कर दिया या नहीं?